اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مدینہ کی سرزمین میں، وہاں کی فضاؤں میں، وہاں کی ہواؤں میں جو لطف ہے، جو ٹھنڈک ہے، جو بھینی بھینی خوشبو ہے اور جو کشش ہے، وہ دنیا میں کسی اور جگہ موجود نہیں۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے زندگی میں ایک بار مدینہ جانا نصیب ہو جائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زیارت کر لے اور سلام عقیدت پیش کر دے۔ حتیٰ کہ یہ خواہش بھی ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ بالخیر بھی مدینہ میں ہی ہو جائے اور اسے مدینہ کے مقدس و عظمت والے قبرستان یعنی جنت البقیع میں 2 گز جگہ نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ سعادت و نصیب کی بات ہے، اس کا اختیار پروردگار عالم نے اپنے پاس رکھا ہے کہ کس نے کب اس دنیا میں آنا ہے اور کب اور کس جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس مٹی سے انسان کی تشکیل ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد واپس اسی مقام میں چلی جاتی ہے۔ ناظرین، بقیع عربی زبان میں درختوں والے کھلے میدان کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے گھاس اور پودے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس میدان میں غرقد کے درخت تھے، اس لیے اس جگہ کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ لہٰذا جب یہ مقام خاندان اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرکز و مدفن بنا، چونکہ ان پاک ہستیوں کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، اور اسی مناسبت سے یہ قبرستان عرب و عجم میں جنت البقیع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جگہ کا بطور قبرستان انتخاب خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اس جگہ یعنی جنت البقیع کے انتخاب کا حکم ہوا ہے۔ یہ مقام مسجد نبوی کے جوار رحمت میں جنوب مشرقی جانب واقع ہے۔ یہ قبرستان لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زیارت گاہ اور عقیدت کا مقام ہے۔ یہاں پر تقریباً 10,000 صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بے شمار تابعین، مفسرین اور دیگر خوش بخت مسلمان آرام فرما ہیں۔ مگر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنت البقیع میں ہوئے ایک عجیب و غریب اور لرزہ طاری کر دینے والے واقعے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جسے سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ جنت البقیع میں کام کرنے والے ایک پاکستانی گورکن کے ساتھ پیش آیا جس کا نام عبدالرشید ہے۔ عبدالرشید ایک شادی شدہ شخص تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ مالی حالات کی بہتری کی غرض سے عبدالرشید سعودی عرب چلا گیا، مگر شادی کے 10 سالوں بعد ایک خطرناک حادثے میں اس کے بیوی بچے اس دنیا سے چلے گئے۔ عبدالرشید کے لیے یہ خبر انتہائی دل دہلا دینے والی تھی اور ایک عرصہ وہ اس صدمے سے باہر نہ آ سکا اور اسی غم کے ساتھ جینے کا اس نے فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ اس کے گھر والوں نے اسے دوبارہ شادی کے لیے رضامند کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طور پر نہ مانا اور سعودی عرب مزدوری کے لیے چلا گیا۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے گورکن کی جگہ خالی ہوئی اور عبدالرشید وہاں گورکن بھرتی ہو گیا۔ وہ لگ بھگ 20 سال مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے گورکن کے فرائض انجام دیتا رہا۔ اس کی رہائش بھی جنت البقیع کے قریب ہی تھی۔ عبدالرشید نے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ اس نے جنت البقیع میں ایسے ایسے واقعات اور معجزات دیکھے ہیں جنہیں ماننا کسی طور پر آسان نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک روز وہ رات کو 2 بجے قبر کھودنے میں مصروف تھا کہ اس نے ایک ہیبت ناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جنت البقیع کی تمام قبریں پھٹ گئی ہیں اور ان میں سے سفید کفن میں ملبوس مردے باہر آ رہے ہیں۔ باہر آتے ہی ان مردوں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور اپنا رخ مسجد نبوی کی جانب کر کے با آواز بلند درود پاک پڑھنا شروع ہو گئے۔ عبدالرشید نے بتایا کہ یہ منظر اس قدر رقت امیز تھا کہ میں سکتے میں چلا گیا اور جب تک مجھے ہوش آیا تو صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، پھر مکمل حواس میں آنے کے بعد اس نے تیزی سے دوڑتے ہوئے قبروں کا جائزہ لیا جو کہ رات کھلی ہوئی تھی، مگر یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ تمام قبریں اپنی اصلی حالت میں تھیں اور ان میں کوئی ایک دراڑ تک نہ تھی۔ وہ اس سارے واقعے کو خواب سمجھا اور درگزر کر گیا اور نہ ہی اس خواب کا ذکر کسی سے کیا۔ مگر ناظرین، اتفاق یہ ہوا کہ اگلی جمعرات بھی اسے ایک قبر کھودنے کے لیے رات گئے قبرستان جانا پڑا۔ وہ کام میں مصروف تھا کہ رات کے اسی پہر دوبارہ قبریں کھلنے لگیں اور ان میں سے اسی طرح مردے نکلے اور مسجد نبوی کی جانب رخ کر کے بلند آواز میں درود پاک پڑھنے لگے۔ اگلی صبح جب وہ حواس میں واپس آیا تو تمام قبروں کو ویسا ہی پا کر پریشان ہو گیا، مگر اس بار اسے وہ سب وہم یا خواب نہیں لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ پچھلی بار بھی وہ جمعرات کی رات قبرستان آیا تھا اور آج بھی جمعرات کی رات ہے۔ اس بات کے تجسس میں وہ ہفتے کے اگلے سارے دن قبرستان میں گزارتا رہا، مگر دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ لیکن اگلی جمعرات کی رات اسی پہر وہی سب دوبارہ دہرایا گیا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ سب صرف جمعرات کی رات کو ہی ہوتا ہے۔ وہ ہر جمعرات باقاعدگی سے جنت البقیع جانے لگا۔
لیکن ایک روز ایک مردہ اس کا نام لیتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ عبدالرشید، جب تم سب کچھ جان ہی چکے ہو اور چھپتے چھپاتے اس محفل کا حصہ بھی بنتے ہو تو تم کیوں ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک نہیں ہوتے؟ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر درود پاک پڑھو۔ عبدالرشید شدید خوفزدہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر گھر آ گیا۔ اگلی جمعرات اس نے اپنے ساتھ ایک کیمرہ لے جانے کا سوچا تاکہ وہ ان سب مناظر کی ویڈیو بنا کر سب کو دکھائے کہ ہر جمعرات جنت البقیع میں کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اور مردوں کی تصاویر اور ان کی درود پاک پڑھنے کی ویڈیو بنا لی۔ گھر آ کر اس نے تسلی کے لیے تمام تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں اور سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے ایک سعودی چینل سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے جسے دیکھ کر سارا میڈیا ہل جائے گا۔ چینل والے بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے تو اس نے وہ سب ویڈیوز اور تصاویر انہیں دکھائیں، مگر ناظرین یہاں جو ہوا وہ انتہائی عجیب تھا۔ عبدالرشید کے علاوہ کسی کو وہ مردے دکھائی نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان سب کو بند قبریں اور جنت البقیع کا پرسکون ماحول دکھائی دے رہا تھا۔ اب تمام چینلز والے یہ دیکھ کر عبدالرشید پر برس پڑے کہ یہ دکھانے کے لیے انہیں بلایا گیا ہے۔ اب وہ شدید حواس باختہ ہو گیا اور ان کو بتانے لگا کہ مجھے تو سب دکھائی دے رہا ہے، نہ جانے آپ کو یہ سب کیوں نہیں دکھائی دے رہا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو میرے ساتھ چل کر خود قبرستان میں دیکھ لیجئے۔ چینل والوں نے سوچا کہ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے، لہٰذا اگلی جمعرات وہ سب رات کے وقت جنت البقیع میں پہنچ گئے، مگر یہاں پر بھی ان سب کو دیکھنے کو کچھ نہ ملا۔ ان سب کو عبدالرشید کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا اور اس کا علاج کرانے کے لیے قبرستان کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، جنہوں نے اسے پاگل قرار دیتے ہوئے نہ صرف نوکری سے فارغ کر دیا بلکہ اس کا علاج کروانے مینٹل ہسپتال میں داخل کر دیا۔ محترم ناظرین، آج بھی عبدالرشید وہاں اس بات کی قسمیں کھاتا ہے، اس نے واقعی وہ سب کچھ دیکھا تھا، لیکن کوئی اس کا یقین کرنے پر راضی نہیں تھا۔ سعودی حکومت کی بھرپور کوشش رہی کہ یہ واقعہ منظر عام پر نہ آنے پائے، مگر کچھ ذرائع عبدالرشید سے رابطہ کرنے اور تمام تر تفصیلات لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عبدالرشید کی باتوں نے بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیا کہ کیا عبدالرشید واقعی سچ کہہ رہا ہے یا پھر اس کی تنہائی نے اسے سچ مچ پاگل کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، آپ کی عبدالرشید کے اس واقعے اور اس بیان سے متعلق کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔